الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم نور قلوبنا بنور القرآن واشرح لنا صدورنا للاسلام وشرفنا بمحبت خیر الانام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قابل سند احترام علماء کرام، سادات کرام، مہمانان ذی وقار و ذی قدر، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں اس روح پرور، سعادت افروز، نور نواز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے بے پناہ برکتوں کا باعث بنائے۔ گزشتہ محفل میں نے آپ احباب کے سامنے امامین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے فضائل بیان کیے، اور آج کی اس محفل میں سید الشہداء شہزادہ گلگوں قبا امام عالی مقام کی شہادت کا جو مقصد ہے اس کا ایک پہلو، ان مقاصد میں سے ایک مقصد آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ امام عالی مقام کے فضائل اپنی جگہ حق ہیں، اور اتنے فضائل ہیں کہ ہم کما حق ہو ان کو بیان نہیں کر سکتے، اور امامین کی شان سمجھنے کا یا بیان کرنے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک تو ان کے فضائل ہیں، دوسرا ان پر آنے والے مصائب ہیں اور ان کا صبر و استقامت۔ یہ موضوع بھی اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک موضوع ہے کہ وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے امام عالی مقام نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ عمل بے مقصد نہیں تھا بلکہ اعلیٰ مقصد تھا۔
اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو، حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو۔ یہی میرا آج موضوع ہے کہ اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو کہ کربلا والوں نے ہمیں کون سا پیغام دیا ہے، کون سا مقصد ان کے پیش نظر تھا کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ بات آپ نے تسلسل کے ساتھ سنی ہوگی کہ دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی بقا کے لیے امام علی مقام نے جان دی، اور اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں کہ امام علی مقام کا اس مرحلے سے گزرنا اور جام شہادت نوش کرنا دین کو بچانے کے لیے اور دین کی بقا کے لیے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دین کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی دین کو بھی سمجھا ہے کہ دین کیا ہے؟ اگر ہم امام علی مقام کے فضائل بیان کریں، اگر ہم امام علی مقام کے مصائب بیان کریں، اگر ہم امام علی مقام کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں لیکن دین کے ساتھ مخلص نہ ہوں تو پھر اسی طرح ہے کہ ہمیں امام کی شخصیت سے تو محبت ہے لیکن امام کے مقصد سے محبت نہیں۔ تو امام علی مقام کا مقصد جب دین کو بچانا تھا تو پھر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ دین ہے کیا، اور دین ہمیں کس نہج پہ اور کس راستے پہ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ امام علی مقام کا وجود بڑا قیمتی ہے۔ جو لوگ نہیں بولے ان کے نزدیک کا امام علی مقام کا وجود قیمتی نہیں۔ پوری امت میں مجھے کوئی ایسا فرد تو بتائیں جس کی یہ شان ہو کہ رسول سجدے میں ہو اور وہ پشت پہ آ کے بیٹھ جائے، اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہوں سر سجدے میں ہو اور وہ آ کے رسول کی پشت پہ بیٹھے تو رسول ناراض نہ ہو بلکہ اپنا سجدہ لمبا کر لیں۔ بارگاہ نبوت سے یہ محبت ملی ہے تو صرف امام علی مقام کو ملی، یہ حسنین کریمین کو ہی شرف ملا، یہ محبتیں انہیں ہی ملی ہیں، ان کا اپنا وجود بڑا قیمتی ہے۔ لیکن 10 محرم الحرام 61 ہجری میدان کربلا میں امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا میرا وجود بڑا قیمتی ہے پر دین مجھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر امام کے نزدیک دین قیمتی نہ ہوتا تو کیا اپنا کنبہ کوہاتے؟ 10 محرم کی قربانیوں نے امام علی مقام کے اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ علی اکبر بڑا قیمتی ہے پر دین علی اکبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، علی اصغر بڑا قیمتی ہے پر دین علی اصغر سے بھی زیادہ قیمتی، عباس بڑا قیمتی ہے پر عباس سے زیادہ دین قیمتی۔ اپنے بھانجوں کی اونو محمد کی لاشیں اٹھا کے امام نے بتا دیا کہ مجھے اپنے بھانجوں سے بڑی محبت ہے پر میرے نزدیک دین اونو محمد سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس پر قاسم مجتبی کو لٹایا جا سکتا ہے، دین اتنا قیمتی ہے کہ عباس کے بازو کٹائے جا سکتے ہیں، دین اتنا قیمتی ہے کہ میں 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش دین کی خاطر اٹھا سکتا ہوں۔ اور امام علی مقام نے اپنا سر سجدے میں کٹوا کے امت کو بتا دیا کہ میری نظر میں دین کی قدر و قیمت کیا ہے، دین اتنا قیمتی ہے کہ میں صبت پیغمبر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر رہا ہوں تو دین کو بچانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دین کی بات کر رہا ہوں اور قربانی امام علی مقام کی بات کر رہا ہوں تو کیا خوبصورت اس مضمون کو اس شعر میں جمع کیا گیا ہے۔ شاہ است حسین،
بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ محبت کے ساتھ درود شریف پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، میں نے جو تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے وہ تمہید یہ ہے کہ ہمیں امام عالی مقام کے مقصد کو سمجھنا چاہیے اور اس مقصد کے ساتھ وفا کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ یہ بات ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے اور یہ حق ہے کہ دین کو بچانے کے لیے امام نے قربانی دی، اور اگر ہم دین کو ذبح کر کے زندگی گزار رہے ہوں، دین کو پیروں تلے رکھ کے، دین کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہوں، الصلاۃ والسلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہ وہ کون سے عقائد ہیں اور پہلو ہیں جن کی خاطر امام نے، جنہیں بچانے کے لیے امام نے قربانی دی ہے۔ تو یہ شعر بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو یہیں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ دین کی بنیاد ہے عقیدہ توحید، اور امام عالی مقام نے عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے، عقیدہ رسالت کو بچانے کے لیے، عقیدہ آخرت کو بچانے کے لیے، پورے دین کے نظریے کو اور نظریہ خلافت کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ پہلا جو عقیدہ ہے، بنیاد ہے، وہ ہے توحید۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو سرے سے خدا کے وجود کے قائل ہی نہیں، دہریے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے آپ ہی کائنات بن گئی ہے۔ کئی نیچری لوگ ہیں، فطرتی، وہ کہتے ہیں یہ فطرت کے ذریعے بن گئی ہے، اپنے آپ ہی کائنات بن گئی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے پاس کوئی خط آئے، چٹھی آئے، خط کھول کے آپ پڑھیں، کوئی آپ کا دوست پوچھے بھائی کس کا خط تھا، آپ کہیں خط نہیں کسی نے لکھا، خود بخود ہی کاغذ پہ قلم چل گیا ہے اور خود بخود ہی خط طے ہو گیا ہے، خود بخود ہی لفافے کے اندر چلا گیا ہے، خود ہی اس پہ مور لگ گئی ہے اور خود ہی کراچی سے چل کے خط معین الدین پور پہنچ گیا ہے، تو سننے والا کیا کہے گا؟ سننے والا کہے گا چلو میرے پاس ڈاکٹر کے پاس، میں تمہارا دماغ تو چیک کراؤں۔ خط خود بخود لکھا جا سکتا ہے کہ کوئی لکھے نہ؟ آپ سفید کاغذ پہ لکھائی دیکھیں، سفید کاغذ پہ جب آپ لکھائی دیکھتے ہیں نا تو مان لیتے ہیں کہ کوئی لکھنے والا ہے۔ سفید کاغذ پہ لکھائی دیکھتے ہیں، لکھنے والے کو دیکھا نہیں، حرف دیکھے ہیں، لکھا ہوا تحریر آپ نے پڑھی ہے۔ سفید کاغذ پہ آپ لکھائی دیکھیں تو لکھنے والے کو مان لیتے ہیں، اتنی بڑی خدائی دیکھ کے بنانے والے کو نہیں مان سکتے۔ جس طرح سفید کاغذ پہ لکھائی لکھنے والے کی دلیل ہے، یہ زمین و آسمان، یہ جہان، یہ خدائی بنانے والے پر دلیل ہے۔ عالم کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ جہان اللہ کی ذات پر نشانی ہے، یہ بتاتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، اور خود بخود نہیں یہ جہان بن گیا۔ بازار میں کھلونے ملتے ہیں، گڑیا ملتی ہے، جانوروں کے کھلونے ملتے ہیں، وہ گڑیا آپ دیکھتے ہیں نا، وہ سیل پڑے ہوئے ہیں، بٹن آن کریں تو وہ چلنے بھی لگتی ہے، بولنے بھی لگتی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے
کہ یہ کس نے بنائی، آپ کے بنائی کسی نے نہیں، کسی کمپنی نے اس کو نہیں بنایا، خود بخود ہی بن گئی ہے، تو یہ جواب عقل سے بعید اور دور ہوگا۔ ایک گڑیا خود بخود، ایک کھلونا خود بخود نہیں بن سکتا، تو یہ عقل و شعور اور اختیار رکھنے والا انسان خود بخود کیسے بن گیا ہے؟ قرآن مجید نے دعوت دی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے لوگوں سے اللہ کی دلیلیں پوچھنے والے، ذرا اپنے آپ سے پوچھ، اپنے وجود سے اللہ کی دلیل پوچھ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ انسان اپنے آپ پہ غور کرے تو مان جائے کہ اللہ ہے، انسان ہی تو اللہ کے وجود پر دلیل ہے، اور دلیل ہی لوگوں سے پوچھے کہ دلیل کیا ہے، تو اس کو پھر کون دلیل دے؟ انسان کا اپنا وجود اللہ کی ذات پر دلیل ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے چربی میں دیکھنے کی طاقت رکھ دی ہے۔ آنکھ کیا ہے؟ ذرا حضرت علی کی معرفت دیکھیں اور انداز بیان دیکھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے چربی میں دیکھنے کی طاقت رکھ دی، اور پاک ہے وہ ذات جس نے ہڈی میں سننے کی طاقت رکھ دی۔ کان کیا ہیں؟ اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے گوشت کے ایک لوتھڑے میں یعنی زبان میں بولنے کی طاقت رکھ دی۔ یہ آنکھ دیکھ رہی ہے تو امر الہی سے دیکھ رہی، کان سن رہے ہیں، یہ پردوں کی سیٹنگ کس نے کی ہے؟ ایک غیر مسلم اسکالر، اس نے پردوں کی سیٹنگ پہ تحقیق کی کہ کان سنتا کس طرح ہے، کان کس طرح سنتا ہے، تو وہ غیر مسلم اسکالر پردوں کی سیٹنگ پہ تحقیق کرتے ہوئے کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے کہ اتنا حسین وجود خود نہیں بن سکتا جب تک کہ کوئی بنانے والا نہ ہو۔ ایک تو کائنات کا وجود اللہ کی ذات پر دلیل ہے، اور پھر اس کائنات کے اندر جو ترتیب ہے، چیزوں کی ترتیب اللہ کی ذات پر دلیل ہے۔ سورج زمین سے ایک مناسب فاصلے پہ دور ہے، اگر سورج تھوڑا سا زمین کے قریب ہو جائے، 1 فٹ آگے آ جائے، تو زمین پہ اتنی گرمی پڑے کہ لوگ جھلس کے مر جائیں، اور اگر سورج 1 فٹ پیچھے چلا جائے تو زمین پہ اتنی سردی پڑے کہ لوگ جم جائیں، سانس نہ لے سکیں۔ یہ کون سی ذات ہے جس نے سورج کو زمین سے ایک مناسب فاصلے پہ رکھا ہوا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت سورج کو ٹھہرا دے کہ کل پاکستان والوں کے لیے سورج طلوع نہیں ہوگا، اللہ فیصلہ کر دے، ساری دنیا کے سائنسدان مل کے سورج چڑھا سکتے ہیں، دن نکال سکتے ہیں؟ قرآن ایک سوال کرتا ہے، سورہ ملک 29واں سپارہ، سورہ ملک کی آخری آیت، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ فرمایا اگر تم صبح اٹھو اور تمہیں پینے کے لیے ایک قطرہ پانی نہ ملے تو بتاؤ پینے کے لیے پانی کہاں سے لاؤ گے؟ دریا خشک، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تم صبح اٹھو اور تمہیں پینے کے لیے پانی نہ ملے، جو برتن تم رات کو بھر کے سوئے تھے ان میں پانی ختم، کنویں خشک، دریا خشک، نہریں خشک، جھیلیں خشک، ایک قطرہ پانی تمہیں نہیں مل رہا، تو قرآن پوچھتا ہے بتاؤ پینے کے لیے پانی کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کون ہے جو انسان کی ضرورتوں کے مطابق پانی اور دیگر نعمتیں فراہم کر رہا ہے؟ اللہ نے انسان کو بنایا ہی نہیں بلکہ اس کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے۔ زمین پہ جتنے انسان موجود ہیں اللہ اتنا رزق بھی زمین کو عطا کر رہا ہے یا نہیں عطا کر رہا؟ ایک تو انسان کا اور کائنات کا وجود اس پر دلیل ہے کہ اللہ ہے، دوسرا ان میں جو ترتیب ہے،
کائنات کی اشیاء میں جو سیٹنگ ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ترتیب خود بخود نہیں بن گئی، کسی نے ترتیب دیا ہے۔